ایک اور چیز یہ بھی سمجھ جانا چاہیے کہ یعنی شادی کے بعد ہم بستری ضروری ہے، یعنی کوئی لوگ کہتے ہیں جی ہم بستری ضروری ہے اور کوئی کہتے ہیں نہیں، یہ بھی جواب دیں پلیز۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، شادی کے بعد ہم بستری ضروری ہے یا نہیں؟ میرے بھائی، اگر آپ کو شادی کے بعد ہم بستری نہیں کرنی ہے تو شادی کیوں کریں؟ بہرحال یہ سوال بڑا ادھورا ہے، اور اس ادھورے سوال کو میں قدر تفصیل سے اپنے ویورز کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس امید پر جو غلط فہمیاں ہیں اس کا ہم ازالہ کر سکیں۔ سماحت الشیخ مفتی مملکت سعودی عرب سے مصر سے ایک خاتون نے سوال کیا ہے، وہ سوال اور وہ جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شادی تو ہو گئی ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور اس کا ولیمہ بھی نہیں ہوا ہے۔ یہاں بہت سے لوگوں کا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کی غلط فہمی یہ ہوتی کہ جہاں ہم نے نکاح تو کر دیا ہے اور کورٹ میں جا کر یہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے ڈکلیئر ہو گئے ہیں، لیکن وہ شادی جو ہمارے ہاں عرف عام میں شادی ہے، وہ شادی وقوع میں نہیں ہو پائی ہے۔ اور بعض مرتبہ شوہر کا جب نکاح ہوتا ہے، کسی بھی مرد کا نکاح ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کے گھر پر ہوتا ہے۔ کیا اس طرح کا کوئی فرق شریعت میں ہے کہ آپ کو ایک سرٹن طریقہ بتایا گیا ہو جبکہ آپ اس عورت کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہوں جو آپ کی بیوی بنی ہے؟ اور ایسی صورت میں جب کہ نکاح ہو گیا ہے اور لڑکی والوں کے گھر پر ہی شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے، کیا وہ گنہگار تو نہیں ہوگا؟ جبکہ شرعی جو ایگریمنٹ ہے، شرعی جو نکاح نامہ ہے، وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جناب اس سے لڑکی کو یہ اپنے گھر لے کر جاتا تبھی وہ عقد یا شادی کا سلسلہ پورا ہوتا۔ یہاں شیخ نے فرمایا کہ اس کو دوبارہ سے مجھے سنا دیجئے کہ یہ سوال کیا ہے۔ مادام شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ جب عقد نکاح زواج شرعی وقوع پذیر ہو گیا ہے، ایجاب و قبول ہو گیا ہے لڑکا لڑکی کا، ولی شرعی جو شرعی ولی تھا اس کی اجازت کے بعد، والقبول من الزوج، زوج اس کے شوہر نے قبول کر لیا ہے، بیوی نے بھی قبول کر لیا ہے، اور دو گواہ بھی موجود ہیں، فتكون الزوجہ حل لہو، تو یہاں ایسی صورت میں زوج جو بیوی ہے اس کی وہ حلال ہو گئی ہے اس کے اوپر۔ وہاں یہ تمام شرطیں اگر عقد میں پائی جاتی ہیں، نکاح میں پائی جاتی ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں اس سے قطع نظر کہ وہ اپنے گھر لے جا کر اس کے ساتھ مباشرت کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، یا اسی کے گھر پر ہم بستری کرتا ہے، او فی بیت اہلیہا، وہ اپنی سسرال میں ہی اس کے ساتھ مباشرت یا ہم بستری کرتا ہے۔ جعلوا لہو محلا فی بیتہم، بعض مرتبہ جو سسرال والے ہیں وہ بھی اپنی بچی کے سکھ اور اس کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک غرفہ یا ایک مقام کا بندوبست کر دیتے ہیں جہاں کہ وہ میاں اپنے بیوی سے ملاقات کرتا ہے۔ لا حرج علیہ ان ینام معہا، اس عورت کے ساتھ جو کی شرعی بیوی ہے، جب نکاح ہو گیا ہے، ایجاب و قبول ہو گیا ہے، تب اس کے ساتھ سونے میں اس سے کوئی بھی ممانعت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ اس کے باپ کے گھر ہو یا آپ اپنے گھر اس کو لے کر آئے ہوں۔
وكذلك لا حاجة إلى استئذان الزوج إلى استئذان الولي في الدخول بها إذا كان الأمر قد حصل. ایسی صورت میں ولی سے اجازت لینے کی بھی شرط نہیں ہے کہ آپ ولی کی اجازت لیں کہ آپ کو ہم بستری کرنے سے پہلے اس کے گھر میں اجازت لینی ہے. یہ جہالت کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ جب باپ نے یا ولی نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا تو وہ آپ کے لیے حلال ہو چکی ہے. یہاں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اما ما یقع فی لیلۃ البناء فهذا لا نعرف مراد به. بعض مرتبہ بہت ساری ایسی رسمیں ہیں جو شادی کے حوالے سے مختلف ممالک میں مختلف رسموں کو بنا لیا گیا ہے، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہے، مہر ہے، ولی کی اجازت ہے، شاہدین ہیں، ایجاب و قبول ہو گیا، آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا، آپ کا نکاح ہو گیا. بہت سے لوگوں کو یہ بھی پریشانی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لفظ ایگریمنٹ ہے، اس ایگریمنٹ کا لفظ، ہاں یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، آپ کی بیوی کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، یہ معاہدہ ہے. ما يقع في ليلة البناء هذا لا نعرف مراده به. إن كان المراد إذا بنى بها يعني دخل عليها كما يسمى في اللغة العربية وفي بعض مقامات پر بہت ساری رسمیں ہیں، اور ہمارے ہاں ہندوستان میں بھی بہت ہندوستان اور پاکستان میں بھی رسمیں ہیں، بلکہ مصر میں بھی اسی طریقے کی رسمیں ہیں. تو شیخ فرما رہے کہ پھر ان رسموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایز لانگ ایز آپ نے اپنی بیوی سے شرعی نکاح کر لیا ہے کسی عورت سے، وہ بس کافی ہے. مجھے امید وضاحت ہو گئی ہوگی. تو آپ کا نکاح ہو گیا، ولیمے سے بھی پہلے آپ اپنی بیوی سے مباشرت کر سکتے ہیں، کیونکہ نکاح ہو گیا نا. ولیمہ آپ بعد میں کرتے رہیے، کوئی حرج نہیں ہے. الناس ويرشد الناس من طريق الإذاعة، من طريق الكتابة والصحافة، من طريق التلفاز، يعلم الناس دينهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك